زبان نہیں ہے، وہ بھی عربی ہے۔ تو عبادت کی معنی کیا ہے؟ پہلے عبادت کی معنی ہم سمجھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کیا ہے۔ کیونکہ ہر اللہ، جہاں بھی اللہ آتا ہے وہاں عبادت کیا ہے، کیونکہ ہر وہ طاقت، ہر وہ طاقت جس کی عبادت کی جائے، عبادت کیا ہے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ آج ہم بہت دور نکل گئے ہیں اسلام سے، بہت تباہی کی طرف ہم کھڑے ہیں۔ محشر کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سارا اس کا سسٹم ہے کہ دنیا میں جو بد امنی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری اس کی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ساری اس کا کارن ہے۔ کیونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں، کلمے سے ناواقف ہیں، اللہ کی قدرت سے ناواقف ہیں، اللہ کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ ہم دنیا کے بندوں کی طاقت کو تو مان لیا، معمولی بندے کی طاقت کو مان لیا، سپاہی کی طاقت کو مان لیا، ایس ایچ او کی طاقت کو مان لیا، ایس پی کی طاقت کو مان لیا، منسٹری کی طاقت کو مان لیا، وزیر کی طاقت کو مان لیا، وزیر اعظم کی طاقت کو مان لیا، سیکریٹری کی طاقت، ساروں کی طاقت کو مان لیا، لیکن نہیں مانا ہے تو اللہ کی طاقت کو نہیں مانا ہے۔ یہی تو لا الہ الا اللہ کی نفی ہے۔ ساروں کا قانون مانیں گے، وہ کہیں گے آفیسر جو قانون ہمارے اوپر ٹھوک دیں گے، وہ رشوت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، ہر چیز دیں گے ان کو۔ اللہ کے قانون، اللہ نے کہا کہ خود کہتے ہیں کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہاتھوں نکال کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے، ہمارا کام کرو۔ ہم سوچیں یہ کیوں، یہ ماحول ایسے کیوں خراب ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم جیسے مکے والوں کا ماحول بھی اس لیے خراب ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ مکے والوں نے جب لا الہ الا اللہ کو سمجھا، جب اللہ کے نبی نے وہ قانون لے کر آئے تو اتنا امن تھا کہ مدینے سے لے کر مشرق سے مغرب تک کا عورت گہنے پہن کر نکلتی تھی تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی لوٹے۔ آج بھی ہم لا الہ کو سمجھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں میرا رب بھی سچا ہے تو میرا نبی بھی سچا ہے۔ 100% ایسا امن آ جائے گا کہ بڑا چھوٹا عورت مرد سکون سے سوئے گا، کوئی بدامنی نہیں ہوگی، کوئی بے-حیائی نہیں ہوگی۔ سر زمین پر اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی ثنا ہوگی، چھوٹے بڑے کے زبان میں جیسے پہلے اللہ کے محبوب کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعی کے دور میں۔ آج ہم اپنے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ہمیں بلا دیا۔ اللہ نے کہا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ دیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیا ہے۔ پیسے والا بھی بے سکونہ تو غریب بھی بے سکونہ۔ چین چھین لیا تیرا میں نے۔ دیکھو آپس میں تجربہ کرو، سارے بے سکونے ہیں، سارے بے چین ہیں، کسی کو بھی چین نہیں ہے۔ نہ عورت کو چین ہے، نہ مرد کو چین ہے، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ دولت مند کو، نہ غریب کو، سارے بے قرار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا میں نے چھینا ہے کیونکہ تو نے میری یاد سے تم ہٹ گئے، میرے کو تیری پرواہ ہے ہی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے سامنے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو کنے ٹیپے کی بنائی ہوئی پیدائش ہو۔ تم ہم سے تکبر کرتے ہو، تم غرور کرتے ہو، میرے قانون کو تم ٹھکراتے ہو۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تم سے بڑوں کو میں نے ناش کر دیا، فرعون کو تباہ کر دیا، نمرود کو تباہ کر دیا۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر گھومو دیکھو کہ میں نے ان کا کیا حشر کیا جس نے میرے قانون کا انکار کیا، میرے آیتوں کا انکار کیا، میرے ربوبیت کا انکار کیا، میرے الوہیت کا انکار کیا۔ میں نے ان کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا دنیا میں کہ آج بھی ان کے نام چرچے موجود ہے۔ جیسے آج بھی کسی کا تو آج بھی وہ بوتا بھی پڑا ہوا ہے فرعون کا۔ یہ عبرت کے لیے اللہ نے کہا دیکھو زمین گھوم۔ تو میرے بھائی وقت ہے یار، سمجھ جائے، اس کلمے کو سمجھے۔
ان کلمے کے شروط کو سمجھے، ان کلمے کی جو نفیس بات ہے اس کو سمجھے۔ او جب یہی اللہ کا محبوب لے کر آیا تھا، جب یہ سمجھیں گے تو پھر فوراً کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمیں تو جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ جب اللہ کی طاقت وہ منوانے آیا، جب اس کو ہی نہیں مانیں گے تو اب اللہ کے محبوب کا کیسا؟ اللہ کا محبوب کہتا ہے کہ ملاوٹ مت کرو، ہم کہیں گے کریں گے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں نا۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے زنا چوری مت کرو، ہم کہیں گے اللہ کا رسول فرماتا ہے رشوت نہیں لو، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی، ہم نے کہا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود مت کھاؤ، ہم نے کہا سرے ہم کھائیں گے، کیونکہ ہم جب ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو اس کو کیسے مانیں گے؟ بتاؤ تو صحیح نا، کون سی بات آج مانی ہے میرے نبی کی؟ تو میرے بھائی سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جہنم سے بچنا ہے تو لا الہ کو سمجھنا ہے، لا الہ کے شروط کو سمجھنا ہے۔ جب تک لا الہ کے شروط کو نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہوگی، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، ٹکیاں کھا کر سوئیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، آج سنور جائیں، خود کا فیصلہ کرے، خود کو سنوارے اور اس کلمے پر آ جائیں۔ اللہ اس کے محبوب سے محبت کرے، اس زمین کو امن